میرا سوال پیارے میرے اہل سنت سے یہ ہے کہ کیا میرے اہل سنت حدیث مبارکہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سائل بھی آپ سے آ کر اللہ کے نام پر مانگے اسے کچھ نہ کچھ دے دو، اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو سائل اپنے پاس مال ہونے کے باوجود بھی سوال کرے وہ اپنے لیے انگارے اکٹھے کر رہا ہے۔ پیارے میرے اہل سنت، ہم گاؤں دیہات میں رہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون شخص کیسا ہے۔ بہت سارے مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے سے بہت یعنی کہ ٹھیک ہوتے ہیں، اپنا گھر بار ٹھیک ہوتے ہیں، وہ پھر بھی مانگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ انہیں پھر بھی دے دیتے ہیں۔ پیارے میرے اہل سنت، میرا سوال یہ ہے کہ اس میں مانگنے والے کا تو حکم ظاہر ہو گیا، لیکن جو دینے والا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو فائنینشلی پیچھے سے مضبوط ہو اسے دینا کیسا ہے؟ اب اس کے مسائل تو کافی ہیں، اس میں یہ سوال نہ چلتا تو صحیح تھا، لوگ کنفیوز ہوں گے اس میں۔ تو بھاگ کر کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہی ہیں کہ اللہ کے نام پہ دو۔ ہاں وہ تفصیلات ہیں، وہ اب حدیث شریف کی شرح یاد پر اپنے کیا مطلب تفصیلات ہیں کہ بعض بزرگوں کے تو اقوال ہیں کہ جو اللہ کے نام پر یہ دنیا کی حقیر دولت مانگتا ہے مت دو اس کو۔ تو یہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ بعض سائل کہہ دیا کرتے ہیں، یہ بیکاری بعض کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے لیے دو، خدا کے واسطے دو، حالانکہ اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں اسے ملعون فرمایا گیا، یعنی کہ لعنتی کہا گیا، اور ایک حدیث میں بدترین خلائق۔ اور کسی نے اس طرح سوال کیا تو جب تک بری بات کا سوال نہ ہو یا خود سوال برا نہ ہو، جیسے مالدار یا ایسے شخص کا بھیک مانگنا جو قوی یعنی کہ یا مالدار ہے یا طاقتور تندرست ہے، جو کمانے پر قادر ہے، تو اور یہ سوال ان کو نہیں دینا ہے سوال، اور یہ سوال یہ جس سے سوال کیا گیا سوال کو بلا دقت یعنی بغیر مشکل کے آسانی سے پورا کر سکتا ہے، تو پورا کرنا ہی ادب ہے کہ کہیں بروئے ظاہر حدیث یہ بھی اسی وعید کا مستحق نہ ہو۔ آگے بھی ہے، یعنی حاصل یہ ہے کہ حدیث تو واقعی اس طرح کی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب کوئی اب سوال مثال کے طور پر کسی بری چیز کا کر رہا ہے، فلم کا ٹکٹ مانگتا ہے دے دو، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ تو نہیں دیا جائے گا، یا مانگنے والا جو ہے وہ خود امیر کبیر آدمی ہے جیسا انہوں نے کہا، حقدار نہیں ہے، قوی ہے، خود کما سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اسے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ چیز ہی ایسی مانگی کہ اللہ کے نام پہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دو مثال کے طور پہ، اب سامنے والا کہاں سے اس کو دے گا؟ تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی قوت اختیار کے اندر نہیں ہے اب اس کو وہ دے، تو یہ اسی صورت میں کہ جب سوال کرنے والا حقدار ہو اور یہ اس کا سوال پورا کر سکتا ہو، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اسے دے دے، حقدار ہو، اور یہ بھی دینے والا بھی اب خود بیچارہ غریب آدمی ہے، نہیں دے پاتا تو کیا کرے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد